کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. تو آپ نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا. کہ میں نے کئی لیکچرز میں کہا کہ صحابہ سے زنا بھی ہوئے، باقی معاملات بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی حضور پہ حدیث نہیں گھڑی. تو کئی لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. تو میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملہ ظاہر انسان تھے نا، وہ فرشتے تو نہیں تھے، نہ وہ پیغمبر تھے، غلطی ہو سکتی تھی ان سے. پھر وہ جو ہے دوسری طرف سے ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے رخ انور پھیر لیا، یعنی آپ نے اس کو اوائڈ کیا. 4 دفعہ جب اس نے اپنے خلاف گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پاگل تو نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ذہنی توازن ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروا دیا، سنسار کروا دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلمہ خیر فرمایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کے لیے دعا فرمائی. الحمدللہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس نے توبہ کر لی تو اب اس کو بعد میں بھی مطعون کیا جائے گا، ایسا نہیں. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں 3561 ہے، اور مشکات ہی میں 3562 بھی ہے، مسلم کے حوالے سے ڈیٹیل سے اور بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے. یہ مشہور حدیث ہے، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہ ان سے زنا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ نے وائڈ کیا. اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی رپورٹ بھی کیا جائے. اب کسی سے زنا ہو گیا وہ توبہ کر لے، دیٹس اینف. ضروری نہیں اس کے اوپر حد جاری کی جائے جب تک کہ پبلکلی عدالت میں معاملہ رپورٹ نہ ہو جائے، جو میں نے شروع میں بتایا. اس کو پھر صبر نہیں آیا، دوبارہ حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. آپ فرمایا جا اللہ سے توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے. 4 دفعہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب ظاہر عدالت میں معاملہ آ گیا، 4 دفعہ اس نے گواہی دے دی، قرآن میں بھی آیا 4 دفعہ گواہی، 4 دفعہ خود اس نے اپنے اوپر گواہی دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چیک کرو، یہ پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے؟ کہا گیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو یہ کام کر رہا ہوں، اس نے نہ کیا ہو. تو لوگوں نے اس کے منہ کو آ کے سونگا، اسمیل لی، تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کروا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، جو اس نے توبہ کی ہے سچے دل کے ساتھ. پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عورت آ گئی، یعنی جس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا. غامدیہ ایک قبیلہ تھا، اسی وجہ سے غامدی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ غامدی لگایا ہوا ہے. آج تو انہوں نے بھی ٹروتھ ریویل کر دیا. ہمیں یہ جاوید احمد غامدی صاحب نے وہ غامدی اپنے نام کے ساتھ اسی قبیلے کی وجہ سے لگایا ہوا ہے. وہ جو غامدی قبیلے کی عورت تھی جس نے یہ معاملہ کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اوائڈ کیا، کہا جا اللہ سے توبہ کر. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو آپ نے ماعز کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، میرے تو زنا والے معاملے میں اب کوئی شک بھی نہیں رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم وضع حمل کا انتظار کرو، یہ بچہ پیدا ہو جائے. بچہ پیدا ہوا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ دیکھیں جناب اتنا عرصہ اس نے سولی پہ سمجھیں کہ کاٹا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ اب یہ اس بچے کو دودھ پلائے، کم از کم اس قابل کرے کہ یہ روٹی کھانے والا ہو جائے. 2 سال تک دودھ پلایا. پھر وہ عورت اس بچے کو لے کے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا. آپ یہ دیکھیں 2 سال اس نے کس تکلیف میں کاٹے. یہ ہے پیشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کا جذبہ. یعنی آخرت کی کسی کو عذاب کا پتہ ہونا تو دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کی جائے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پتھر جب مارا تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید کے چہرے کے اوپر پڑے، تو انہوں نے اس کے اوپر لعنت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے،
حتیٰ کہ جو شخص محصول ہے یعنی زبردستی کسی سے چنگی اور ٹیکس وصول کرنے والا ظالم شخص بھی اگر اس طرح کی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا جس طرح کی توبہ اس غامدیہ قبیلے کی عورت نے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ان کو ڈانٹ دیا. یہ الفاظ بھی جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں, اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر اسی حدیث کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے. مشکات میں 3565 ہے کہ وہ جو مائز نامی صحابی تھے وہ جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے, تو صحابہ نے پھر بھی ان کو پکڑ کے قتل کر دیا پتھر مار کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ گیا تو اس کو چھوڑ دیتے, شاید اللہ سے توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا. یعنی آپ آخری درجے تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ کوئی معافی والا معاملہ ہو جائے. یعنی اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے, بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے ہی میں عافیت ہے. تو اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے, میں یہاں پر بیان کر دوں. مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں نے بیان کی تھی, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور مشکات کے اندر 575 نمبر ہے 575, کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آج جو ہے وہ مدینہ شریف کے اطراف میں ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ طبع آزمائی کی ہے. میں نے انٹر کورس کرنے کے علاوہ اس عورت کے ساتھ ہر قسم کی برائی کی ہے سوائے انٹر کورس کرنے کے, یعنی وہ جماع والا معاملہ نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات بھی تلاوت فرمائی کہ نماز کو قائم رکھو دونوں دن کے دونوں سروں کے اوپر اور دین کے اوقات کے اندر, بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروایا تھا. تو اس سے بات پتہ چلی جب تک انٹر کورس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ سزا زنا والی لاگو نہیں ہوگی. پھر اس سے لوگوں نے دوسرے مطلب بھی لینے شروع کیے کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیٹس مارنا شروع کر دیں, عورتوں کے ساتھ باقی کام کریں, یہ کام نہ کریں. تو اس کے رد میں پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک واقعہ ہے, اگر کوئی عادی مجرم ہے تو گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں فال کرے گا. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم. اب ایک پرٹیکولر کیس آ رہا ہے لعان کا, کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو بدکاری کرتا ہوا دیکھ لے. ایک تو ہے نا کہ کسی نے کسی مرد و عورت کو دیکھا, وہ تو معاملہ الگ ہے. اب ایک مرد اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ اب 4 گواہوں کے چکر میں تو نہیں پڑے گا, اس کا تو دل کرے گا دونوں نے گولی مار دیں ہوتے. اور یہی ایک صحابی نے کہا کہ میں یا رسول اللہ 4 گواہ تلاش کروں, میں ان دونوں کو نا وہاں پہ قتل کر دوں. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ آیات نازل ہوئی. تو اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ برائی کرتا ہوا دیکھ لے, اس کو اب 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے لعان کا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی خامند اگر اپنی بیوی کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگائے, جھوٹی یا سچی وہ بعد میں فیصلہ ہوگا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور اس کے پاس سوائے اپنی جان کے اور کوئی گواہ نہ ہو. تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اب عدالت میں کیس لے گیا تو اس کو اب قذف کیا جائے گا اور 80 کوڑے لگائے جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ میاں اگر بیوی کے معاملے میں ایسا دیکھتا ہے پھر اس کے لیے سزا ڈیفرنٹ ہوگی. وہ کیا ہے؟ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خامند 4 دفعہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ برائی کرتے ہوئے خود دیکھا ہے. اور وہ برائی سے مراد صرف مرد و عورت کا ایک جگہ لیٹا ہونا نہیں بلکہ انٹر کورس کی حالت میں. اور وہ 4 دفعہ گواہی دے انہو لمن الصادقین, کہ بے شک وہ سچ کہہ رہا ہے. 4 دفعہ وہ یہ بات کرے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ, اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر, ان کان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہے لعان. 4 دفعہ وہ کہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا, اور 5ویں دفعہ پھر وہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. بس یہ کافی ہوگا. اگر اس کا جھوٹا الزام ہے تو اس پہ قذف نہیں ہوگی بلکہ وہ معاملہ پھر اس حوالے سے ٹل جائے گا. ہاں اگر وہ خود جرم مان لیتا ہے پھر تو اس کے اوپر ظاہر قذف والا معاملہ ہوگا. اچھا, اب اس کے جواب میں اگر یہ جھوٹی تہمت ہے تو عورت کو بھی دفاع کا حق حاصل ہے.
یا عورت پھر جھوٹا بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا. تو دونوں صورتوں میں. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور عورت بھی اپنے اوپر آئے ہوئے اس عذاب کو یعنی سزا کو ٹال سکتی ہے، یعنی وہ رجم کی سزا کو ٹال سکتی ہے. کب؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے دے اللہ تعالیٰ کی، کہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے یہ زنا نہیں کیا. انہ لمن الکاذبین، کہ میرا خاوند جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. ان کان من الصادقین، اگر میرا مرد سچوں میں ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو. تو اب اگر وہ دونوں یہ بات کریں گے تو اب ظاہر ہے دونوں میں سے تو ایک سچ کہہ ہی رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کو پھر سزا نہیں دی جائے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی. پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے میاں بیوی ساتھ رہ سکتے ہیں، نیور. اور وہی صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے. میں اس حدیث کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، لیکن یہ آیت اگلی مکمل کر لیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو یعنی تم مشکل میں پڑ جاتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اس نے جو یہ سزائیں رکھی ہیں حکمت کے تحت ہیں، یہ کوئی ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں. اب وہ لیان کے مسئلے کے اوپر آ جائیں آپ، کہ اگر لیان والا ایشو ہو جاتا ہے، اس طرح کا ایک ایشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی ہوا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5259، 5259. اسی حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز. جو ان لوگوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے جو اکٹھی 3 طلاق کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہاں جی لیان، وہ کہتے ہیں جی اکٹھی 3 طلاقیں دینا ہی جب قرآن نے حرام کیا ہے تو کیسے اسٹیبلش ہو سکتی ہیں. اور یہاں پہ بھی مانتے ہیں نہیں ہو جائیں گی اسٹیبلش. اس معاملے میں اگرچہ حرام ضرور ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی. عام حالت میں طلاق جو ہے وہ الگ الگ ہی دینی ہوگی. مسئلہ نمبر 15 میرا ریکارڈ ہے ahlsunnatpاک.com پہ، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے اس پہ لیکچر بھی ریکارڈ کرواؤں گا. اور بہرحال اس میں بھی جو اہل حدیث کے ہاں بھی جو یعنی تحقیقی علماء دین ہیں، شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ ہوں، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہوں ہمارے جہلم کے، کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے، وہ تو مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے، میں ان کی علمی قدر کرتا ہوں. تو ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، بلکہ اہل سنت کے ہاں تو اجماع پایا جاتا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس حوالے سے. اور ابن عباس کی ایک ہی روایت ہے صحیح مسلم کی، میں نے اس کا جواب دیا، انشاءاللہ موقع ملا میں ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا لیکچر. اور بعض جو ہے وہ سعودی پیڈ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہتا ہے جی ابن تیمیہ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، اور اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے، ابن تیمیہ کو کہتا ہے 8ویں صدی ہجری کا. تو اب ان بیچاروں کو سائنس تو آتی نہیں ہے، نہ ان کو میتھمیٹکس آتی ہے، کہ بھائی امام ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو 728 8ویں صدی بنتی ہے، 700 پورے ہو کر 28. امام بخاری کو ہم کہتے ہیں 3ری صدی ہجری میں ہے، حالانکہ ان کی وفات کا سن ہے 256 ہجری، یعنی 200 مکمل ہوئے 3ری صدی میں وہ فوت ہوئے، حالانکہ پیدا وہ 2ری میں ہوئے میں 194 ہجری میں، لیکن ہم کو کہتے ہیں 3ری صدی ہجری. ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہونا سکے 728 پڑھ لیا، وہ کہتا ہے جی علی نے کہتا ہے 8ویں تے اے تے نابالغ مولوی ہے. میں تو بھائی مولوی ہے ہی نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا جی، مولوی تو تسی لوگ ہو، تسی بالغ ہو کے بھی نہ بالغ ہو، بلکہ میں کہوں گا بالغ ہو کے بھی نہ مرد ہو، اس قسم کی گلاں کر کے. تو آپ اپنا یعنی کہ علاج کروائیں اس حوالے سے، اپنا علمی طور پہ نامردی ہے آپ کے اندر، میں وہ والی دوسری نامردی کی بات نہیں کر رہا. تو وہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو نہیں پتہ ہی 8ویں صدی ہجری میرے بھائی، 8ویں صدی ہجری بنتی ہے، 728 ہجری میں احمد ابن تیمیہ جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں، تو 8ویں صدی ہجری بنتی ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا اب اسی میں وہ کلپ کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی وہ امام طحاوی نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر شرح مانی الآثار کے اندر نقل کیا ہے کہ جی اس زمانے میں امام طحاوی کے زمانے میں، اور میں تمہیں دس دیا کہ امام طحاوی بھی 4تھی صدی ہجری ہے، 321 میں فوت ہوئے ہیں، لیکن وہ 4تھی صدی بنتی ہے، تو 321 پڑھ کے پھر نہ تمہیں پلیکھا لگ جائے. تو کہتا ہے امام طحاوی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اس طرح کے گروہ بھی موجود ہیں جو 3 کو ایک سمجھتے تھے اس زمانے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس سے ثابت ہوا کہ وہ تھے. میں نے اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں. امام طحاوی نے تو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کوئی سند پیش کی ہے، وہ تو پھر پھکی مجھ سے لے لیں. امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں 257 نمبر حدیث جو ہے ترک رفع الیدین والی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عبداللہ ابن مسعود والی، اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ترک رفع الیدین میں کئی اصحاب رسول کا عمل ہے.
تو وہ تو امام ترمذی جو ہے تحوی سے بھی پہلے گزرے ہیں 100 سال، 279 ہجری میں فوت ہوئے، 30 صدی ہجری کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی اصحاب رسول کا ترک رفع دین پہ عمل ہے. تو کیا یہ سعودی عرب کے پیڑ علماء مان لیں گے امام ترمذی کی اس بات کو؟ تو کہیں گے نہیں جی انہوں نے تو بے سند بات کی ہے. اچھا ترمذی بے سند بات کرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اور 4 صدی کے امام طحاوی اگر بات کر دیں آپ کے مطلب کی تو وہ بغیر سند ہی قبول ہو جائے گی. میٹھا میٹھا ہپ ہپ سے کوڑا کوڑا تھو تھو. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈگریوں والے مولوی ہیں. خدا کے لیے آئنسٹائن اور نیوٹن جو ہے نا وہ آپ لوگ نہیں مان سکتے، اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ اپنی ڈگریوں کی فکر کریں کہ جعلی ہیں کہ اصلی ہیں. نہیں تو کم از کم ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا آپ علم بھی حاصل کریں. ڈگری تو آ گئی آپ کے پاس، اس کے بعد علم بھی حاصل کریں. یہ تو ڈگری آپ کو مدرسے کے لوگوں نے دے دی نا، تو ڈگری حاصل کریں، صحیح والی ڈگری، علم والی ڈگری. تو یہ لیان کے مسئلے میں بھی امام بخاری نے طلاق، اکٹھی 3 طلاق کا جواز، اور وہ یہ باب باندھا ہے جس میں عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے حوالے سے حدیث ہے صحیح بخاری 5259 5259. انہوں نے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ بھیجا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، زنا کرتے ہوئے. تو کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب کیا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وحی نازل ہونے کی کیفیت طاری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل جو ہے تجویز فرمایا. سورۃ النور کی آیات نازل ہوئیں، اور وہ یہی کہ یہ 4 دفعہ گواہی دے دے کہ اس کی بیوی نے زنا کیا، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب آ جائے. اور اس کی عورت وہ بھی اگر سزا سے بچنا چاہتی ہے تو یہ کام کر دے، اور اگر واقعی اس نے جرم کیا تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر رجم والا معاملہ ہوگا. تو بہرحال اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی اولاد اس شکل و صورت کی پیدا ہوئی تو عویمر کی تہمت اس کے اوپر بالکل ٹھیک ہے، اور اگر بچہ اس شکل و صورت کا پیدا ہوا اس کلر کا تو پھر اس کی تہمت غلط ہے. اور وہ پھر بچہ اسی طرح کا پیدا ہوا جس سے ثابت ہوا کہ عویمر نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تہمت لگائی تھی وہ تہمت نہیں تھی، بالکل صحیح بات تھی، اور اس عورت نے زنا کیا تھا. کیونکہ باقی طریق جو صحیح بخاری کے آتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ میں آج اپنے قبیلے کا ناک نہیں کٹواؤں گی، ٹھیک ہے میں بھی جھوٹی قسم چوک دیں گی، جھوٹی میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، اس نے قسم اٹھا دی. اب آخرت میں تو عذاب ہونا ہے، دنیا میں تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے دنیا میں وہ سزا ٹل گئی، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں اس معاملے میں عذاب ہوگا. تو اس پہ اس حدیث کے تحت آتا ہے کہ جب اس نے بھی جھوٹی قسم اٹھا دی تو بغیر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگلا حکم ارشاد فرماتے، اس صحابی نے اسی وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اور اس نے کہا میں پھر ایسی عورت کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا، ورنہ تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں کہ میں نے ایک پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگا دی ہے. تو میں ایسی پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگانے کے بعد اس کا خاوند ہونے کا میں جسٹیفیکیشن نہیں رکھتا. تو اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ پھر یہ سنت ٹھہر گئی ہر لیان کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جب لیان کے بعد پھر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی وہ 3 طلاق اکٹھی اسٹیبلش ہو جائیں گی. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز. انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ باقی ائمہ کے بھی حوالے پیش کروں گا.